الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ کچھ روز میں ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہوں گے۔ رمضان کا یہ مہینہ اپنے ساتھ اللہ رب العزت کی بے انتہا نعمتیں، رحمتیں، برکتیں لے کر آتا ہے، اور ان نعمتوں سے، اللہ کی ان رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کر لیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بیشتر افراد نے رمضان المبارک کے لیے بہتر منصوبہ بندی کر لی ہوگی، بہتر تیاری کر لی ہوگی۔ تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر چند چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو دوستوں یہ ہے کہ اگر ہم رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو رمضان کی روح سے آشنا کریں، اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ رمضان کس لیے آتا ہے، روزوں کا مقصد کیا ہے، قیام اللیل کا مقصد کیا ہے، اور اپنے دل اور دماغ کو بہت اچھی طریقے سے میں اور آپ اس بات پر مطمئن کر لیں کہ یہ رمضان اصلاً ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ روزے، یہ قیام اللیل، یہ عبادتیں، یہ سب کی سب اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، ایک ایسا ڈر جو محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا ڈر جس کے نتیجے میں انسان کے افکار درست ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کا کردار بہتر بنتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی پوری شخصیت اللہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ تو اس بات کا تہیہ کیجئے، اس بات کا عزم کیجئے کہ اس رمضان کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں گے۔ اس کے لیے اولین چیز جس پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مستحکم کریں۔ ساتھیوں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ روزوں کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب قرآن مجید کی وجہ سے کیا گیا۔ قرآن مجید کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس شے کے ساتھ جڑتی ہے، اس شے کو، اس چیز کو، اس ذات کو بہترین مقام عطا کرتی ہے۔ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو آپ تمام انبیاء کے سردار بن گئے۔ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا تو رمضان کو باقی مہینوں کے مقابلے میں افضلیت حاصل ہو گئی۔ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، اور قرآن مجید جس امت کو دیا گیا وہ امت خیر امت بن گئی۔ تو ہمارے عروج کا جو راستہ ہے، چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق، چاہے وہ ہماری روحانیت سے متعلق ہو یا ہماری سیاست سے متعلق، وہ تمام کا تمام راستہ قرآن مجید سے ہو کر جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنے لیے حرز جاں بنائیں، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کریں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا منصوبہ بنائے کہ اس ماہ مبارک میں وہ کس طریقے سے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا۔ ایک ٹارگٹ سیٹ کیجئے، کچھ گول سیٹ کیجئے کہ آپ کتنا قرآن مجید حفظ کریں گے، کس حد تک عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، کتنا مطالعہ آپ قرآن مجید کا کریں گے، کتنی تلاوت کریں گے، کتنا غور و فکر اور تدبر کریں گے، کس طریقے سے غور و فکر اور تدبر کے مرحلے سے اپنے آپ کو گزاریں گے، کس طریقے سے قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں شامل کریں گے۔ تو دوستوں، پہلی گزارش تو یہ ہوگی کہ آپ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں خصوصی کوششیں کیجیے۔ دوسری چیز، عبادات خصوصاً نمازوں کے اہتمام پر خصوصی توجہ دیجیے۔ نماز وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے رب سے کنیکٹ کرتی ہے، اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ اگر ہم اقامت صلاۃ نہیں کرتے ہیں اور حسن کے ساتھ نہیں کرتے ہیں تو ہم اقامت دین بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نماز تو وہ پہلی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، نمازوں کے سلسلے میں بہت حساس رہیں، پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، پورے حسن اور آداب کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ فرائض کا اہتمام بھی کیجیے، سنت و نوافل کا بھی اہتمام کیجیے، تہجد کا بھی اہتمام کیجیے۔ قیام اللیل اور تراویح کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری چیز ذکر و اذکار کی بات ہے کہ ہم مستقل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، غرض ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل بھی معمور ہو اور ہماری زبان پر بھی اللہ کا ذکر جاری رہے۔ اس کا اہتمام کیجیے،
اس سلسلے میں رمضان المبارک میں اوراد و وظائف ہیں، دعائیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کو سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اس کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانے کی کوشش کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ مواقعات اور بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں، کووڈ-19 کے وبا کے سبب بہت سے لوگ پریشانیوں کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ ایسے میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے آئیں اور لوگوں کو ان کے مسائل سے آزاد کرنے کی کوشش کریں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ہمدردی کا مظاہرہ ہم کریں، لوگوں کا تعاون کریں، لوگوں سے محبت کریں، اور کس حد تک ہم اپنی ذات کے ذریعے سے ان کی زندگی میں بھلائی لا سکتے ہیں، خیر لا سکتے ہیں، اپنی ذات کو عام انسانوں کے لیے نفع بخش بنا سکتے ہیں، اس کی کوشش کیجیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ روزوں کے نتیجے میں ہم اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ روزوں کے نتیجے میں ایمان کی وہ تقویت ہم کو حاصل ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم باہر نکل کر معاشرے میں جا کر لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں اور ان کے غموں کا مداوع کر سکیں۔ اس سلسلے میں بھی حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ دعوت دین کے کام کے لیے بھی بہت سازگار ہوتا ہے۔ لوگوں میں رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ بہت بہترین موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہر جگہ چھائی ہوتی ہیں کہ ہم اس موقع کو دعوت دین کے لیے استعمال کریں اور اپنے دوستوں تک، اپنے برادران وطن تک اسلام کے پیغام کو بلا کم و کاست، بغیر کسی کمپرومائز کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے اور بغیر کسی شدت پسندی کے، اسلام جیسا کہ وہ ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس حیثیت سے پیش کریں کہ یہ زندگی گزارنے کا ایک ایسا جامع طریقہ ہے جس میں انسان کے ہر سوال کا جواب موجود ہے، انسان کی ہر پریشانی کے لیے حل موجود ہے، انسان کے غموں کا مداوع موجود ہے۔ پوری دل سوزی کے ساتھ ہم قرآن مجید کے اس مہینے کو، رمضان المبارک کے اس مہینے کو دعوت دین کے کام کے لیے یوز کریں۔ اسی کے ساتھ دوستوں، میں اور آپ جس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، جس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ایک اعلیٰ و رفع مقصد لے کر اٹھی ہے۔ اس مقصد کے، اس مشن کے بہت سے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور میدان عمل میں نکل کر جدوجہد کرنا، یہ بھی رمضان کا بڑا اہم پیغام ہے۔ رمضان بنیادی طور پر تو مشق ہے، ٹریننگ ہے، تاکہ ایک مسلمان سچا مسلمان بنے، ایسا مسلمان بنے جو زندگی کے ہر میدان میں بہتر پرفارم کر سکے، بہتر انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ تو اس مشق سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیے، اپنے آپ کو ایمان کی قوت سے سرشار کیجیے اور طے کیجیے کہ یہ رمضان آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، امت مسلمہ کی زندگی میں انشاءاللہ ایک بہتر تبدیلی لائے گا۔ اس رمضان کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کی کتاب سے قریب ہوں گے، اللہ کے رسول سے قریب ہوں گے، اللہ کے بندوں سے قریب ہوں گے، اور اس دنیا میں ایک ایسی تبدیلی لائیں گے جس کے نتیجے میں ہماری ذات بھی بدلے گی، ہمارا معاشرہ بدلے گا، ہمارا سماج بدلے گا، ہمارا کیمپس بدلے گا، اور ساری دنیا اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ اس عزم کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان مبارک کے اس مہینے سے زیادہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنائے، ہماری زندگی کے تبدیل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔